یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پوڈ کاسٹ کا بادشاہ انجینئر محمد علی مرزا ایک 50 ویوز والے یوتھی صحافی کو جانتے بوجھتے 10 لاکھ ویوز کا پوڈ کاسٹ دے دے گا۔ اس کے پیچھے جو چال تھی اب انجینئر صاحب نے اس سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ سائل ادیم صاحب آپ کو ککھ پتہ نہیں ہے اور بات آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعت جو اب سوسائٹی میں کلٹ بن چکی ہے، انجینئر صاحب نے اس پہ یلغار کر دی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین ذرا امیجن کیجئے کہ اگر آپ کو 10 لاکھ کا سمارٹ فون صرف 50 روپے میں مل جائے تو کیا آپ خوشی سے پاگل نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل ہو جائیں گے۔ یہی کچھ ہوا ہے کچھ دن پہلے پی ٹی آئی صحافی ذیشان عزیز کے ساتھ۔ 50 ویوز لینے والے پی ٹی آئی کے صحافی ذیشان عزیز کو 10 لکھیا پوڈ کاسٹ مل گیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے۔ اب ناظرین 5 کلو کے تھیلے میں اگر من آٹا آ جائے گا تو لازمی بات ہے تھیلا پھٹ جائے گا، تو اسی لیے ذیشان صاحب کی صحافت کا تھیلا بھی پھٹ گیا۔ مفت جو نہیں دیتے ڈالر اس کے اوپر چڑھیں گے بڑی صرف دو سیکس کے ٹاپک کے اوپر ہے اور سرکار رک جائے۔ کلی کڑیے مفت تو نہیں آلی۔ صحیح صاحب دیکھیں، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ انجینئر صاحب جیسے پوڈ کاسٹ کے بادشاہ نے آخر ایسا لوٹ سیل میلہ کیوں لگا دیا ہے، اور وہ بھی ایسے 50 ویوز والے یوتھی صحافی کے لیے جس نے پوڈ کاسٹ بھی کرنی ہے، ویوز بھی لینے ہیں، اور پھر اسی اکیڈمی اور انجینئر صاحب کی دعوت پہ انگلی بھی اٹھانی ہے، اس پہ الزامات بھی لگانے ہیں۔ لیکن اب بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بتایا کہ اصل میں کھیل ان کا تھا، اصل میں چال ان کی تھی۔ وہ عوام الناس کے سامنے ان لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے جو سیاسی جماعت کے نام پہ ایک سماجی کلٹ بن چکے ہیں، جو اداروں کے خلاف عوام میں نفرت پیدا کرتے ہیں، جو ملک سے باہر بیٹھ کر عمران کارڈ کھیل کے ڈالر بناتے ہیں۔ عمران خان سے اختلاف رکھنے والے ہر شخص کو منافق، بے وقوف، اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے پھرتے ہیں۔ مجھے ان صاحب کے بارے میں پتا تھا کہ یہ خاص پولیٹیکل جماعت جو اس وقت کلٹ بن چکی ہے پاکستان کے معاشرے کے لیے، یہ اس کے فرنٹ مین ہے۔ مجھے یہ ساری باتیں پتا تھی، اس کے باوجود میں نے کھلے دل کے ساتھ انہیں مدعو کیا بڑے اچھے طریقے سے، اور ان کی تمام شرائط مانی۔ ان کی شرائط کے اوپر انہوں نے شرط رکھی تھی کہ میں 50 منٹ کا انٹرویو نہیں کروں گا، مجھے کم از کم 2.5 گھنٹے دیں۔ میں نے کہا نہیں آپ 1.5 گھنٹہ لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں 2.5 گھنٹے، میں نے ان کو 3 گھنٹے دیے۔ باقی آپ دیکھیں ان سے پہلے ایک انٹرویو تھا، وہ ایک دوسری جماعت کے فرنٹ مین تھے، وہ انٹرویو بھی اپلوڈ ہو چکا ہے، انہوں نے کتنے ڈیسنٹ انداز میں کیا ہے، اور میں نے وہی بات کی ہے جو حق بات تھی، چاہے ان کو بری لگے چاہے اچھی لگے۔ تو یہ جو صاحب تھے ان کو میں نے 3 گھنٹے دیے تاکہ کوئی پروپیگنڈا نہ کر سکے اس حوالے سے، جو ہمارا رونا اتنے عرصے سے ہے کہ پاکستان میں ایک خاص سیاسی جماعت ایک کلٹ بن گئی ہے اور وہ اپنے یوٹیوبرز کے ہاتھوں یرغمال ہوئی بھی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کو عوام کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتا تھا کہ دیکھ لیں کہ ہم نے کون سی جنریشن پروڈیوس کی ہے، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کس قسم کی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں۔ تو میں تو اس میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ رہا معاملہ ان کے مس بیہیو کرنے کا، تو وہ انہوں نے لوز کیا، میں نے تو کچھ لوز نہیں کیا۔ میں نے تو اخلاق نبوت کے ساتھ ان کی ساری چیزیں برداشت کی، ان کے ایک ایک جھوٹے الزام کا میں نے جواب دیا، اور میرے لیے احترام کا رشتہ اس اعتبار سے بھی تھا کہ وہ سید تھے، اور اس اعتبار سے بھی تھا کہ وہ میرے گیسٹ تھے، اور اس اعتبار سے بھی تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اس ایک بندے کو جب عوامی لیول پہ ایکسپوز کروں گا تو میرا درد لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ اس پولیٹیکل جماعت نے لوگوں کو کتنا جذباتی بنایا ہے کہ نہ انہیں بات کرنے کی تمیز ہے، نہ انہیں گفتگو کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ انہیں کسی کے بارے میں الزامات لگاتے ہوئے ذرا سی بھی کوئی حیا آتی ہے یا خوف خدا آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ اس اعتبار سے پلانٹڈ ہیں کہ یہ اپنے بیانیے کے غلام بن چکے ہیں، اور خصوصاً جو یورپ اور امریکہ میں یا ہمارے اوورسیز بیٹھے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا کہ یہاں کس قسم کا کلٹ پروڈیوس ہو چکا ہوا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں۔ آج والی آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں، مجھے نہیں پتا تھا، اس میں چند چیزیں مجھے پتا تھیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں کہ کیا کچھ مذہب کے ٹچ کے نام کے اوپر لوگوں کے عقیدے خراب کیے گئے۔ تو میرا خیال عوام میں ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ میں آج صبح کی درجنوں ای میلز کے جواب دے بیٹھا ہوں جی، کٹر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی بھی اور اپنے اسٹوڈنٹس کے بھی، اور سب نے ایک ہی گلا کیا ہے کہ ایسے بدتمیز آدمی کو آپ نے سامنے کیوں بٹھایا، یہ بدتمیز وہ کہہ رہے ہیں۔ میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، میری پوسٹ کا تقاضا نہیں کہ میں ایسے بولوں۔ تو میں نے سب کو یہی کہا کہ اگر میں ان کو سامنے نہ بٹھاتا، میں ان کی گفتگو کا علمی جواب نہ دیتا، تو میں کس طرح ایکسپوز کرتا ہے کہ یہ کون سی بریڈ پروڈیوس ہو گئی ہے یہاں پہ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس فتنے کا خاتمہ بھی، جس طرح مولویوں کے فتنے کا خاتمہ اس پلیٹ فارم کے حصے میں آیا نا، اس کلٹ کی اصلاح کا بیڑا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا کہ ہم اس بیڑے کو اٹھائیں، الحمدللہ۔ ناظرین نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ چند ماہ پہلے سائل ادیم صاحب نے کیسر راجہ صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب پر تنقید کی کہ انہوں نے سود کو اسلامی بینکنگ کا نام دے دیا۔ اب حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب نے سائل ادیم صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو اس بارے میں ککھ پتہ نہیں اور آپ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت پہ تنقید کر رہے ہیں۔
اس حوالے سے پہلے سائل ادیم صاحب کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے سائل ادیم صاحب کو کیا جواب دیا۔ ربا پہ جتنا دھوکہ تقی عثمانی صاحب کو دیا گیا، جس نے بھی وہ پارٹی بنا کے ان کو پریزنٹیشن دی تھی، اور انہوں نے اسلامک بینکنگ کے نام پہ جو ادم مچایا ہوا ہے، یہ مولوی کی پرفارمنس نظر آئی ہے آپ کو؟ ڈکلیئر فرنٹ مین ہے نا آپ، تو ڈکلیئر فرنٹ مین ہی رہیں اور جواب دیں کہ آپ اسلامک بینکنگ کو صحیح مانتے ہیں جو تقی عثمانی صاحب نے کی ہے۔ یس نو کوسچن کیسر اٹ ازنٹ، تو کون سے مولوی کا فرنٹ مین ہے؟ آپ نے ان دو نمبروں کے فرنٹ مین بنائے ہیں، میں نے کہا ہے نا، انہوں نے سود عام کر دیا۔ سو آپ سود کے بنائے ہوئے سسٹم کے فرنٹ مین ہیں اس وقت۔ آپ کو ابھی میں نے کہا ہے نہیں سر، اسلامک بینکنگ سود کا دوسرا نام ہے کہ نہیں؟ دبئی اسلامک بینک نام لے لیتا ہوں، دبئی اسلامک بینک میں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، میزان بینک میں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، کام وہی ہو رہا ہے، نام بدلا ہوا ہے۔ آپ کے علم کی حیثیت کیا ہے مفتی تقی صاحب کے مقابلے میں؟ تو آپ نے اتنا طنزیہ لب و لہجے میں بول دیا کہ انہوں نے سود کو حلال کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا ہے۔ آپ سود کی ڈیفینیشن بتاؤ، سود ہے کیا؟ ربا النساء اور ربا الفضل میں کیا فرق ہے؟ حدیث میں جو 6 چیزیں آئی ہیں نا کہ تماثل کے ساتھ ان 6 چیزوں کو بیچنا حرام ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تو آپ ان اسکالر سے پوچھیں، ان کو نہ ربا النساء کا پتہ نہ ان کو ربا الفضل کا پتہ، ان کو ربا کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہوتی۔ جس کو ربا کی ڈیفینیشن معلوم نہ ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ جیسے ڈرامے بازی ہے؟ پھر شریعت نے ربا کے آلٹرنیٹ کون کون سے سود سے بچنے کے لیے جو متبادل نظام دیا ہے، وہ کون سے 6 عقود ہیں جو بینکوں میں چلائے جاتے ہیں؟ بینکوں میں 6 عقود چلتے ہیں، مضاربہ، مشارکہ، مرابحہ، اجارہ، استثناء، سلم۔ آپ کسی ایک عقد کی ڈیفینیشن بیان کر دو، نہ آپ کو مرابحہ کا پتہ، نہ اجارے کا پتہ، نہ اجارے کے احکام پتہ، نہ آپ کو استثناء کا پتہ، استثناء کسے کہتے ہیں، نہ آپ کو سلم کا پتہ، نہ آپ کو مضاربہ کا پتہ، نہ آپ کو مشارکہ کا پتہ۔ ہر ایک عقد ان میں ایسا ہے جس پہ مہینوں پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کے عقود سمجھ میں آتے ہیں، اس کے شرعی احکام سمجھ میں آتے ہیں۔ آپ نے پڑھے ہیں کیا یہ عقود؟ تو کخ بھی پتہ نہیں ہے آپ کو، اور آپ اپنے قد سے اتنی اونچی بات۔ کیسر احمد راجہ بیچارہ شریف آدمی، اس نے بولا بھائی یہ مفتیوں کا کام ہے، صحیح ہے نا؟ میں نہیں کہہ رہا ساحل ادیم شریف آدمی نہیں ہے، لیکن آپ اپنی حیثیت سے آگے جانے کی کوشش مت کرو۔ اس لیے میں ساحل ادیم کو سننے والوں کو کہتا ہوں کہ ساحل ادیم صاحب جو ایک تو مسائل نہیں پوچھیں ان لوگوں سے، ان کو نہیں پتا ہوتے مسائل۔